کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور آج بھی ملیں گے۔ آپ کی کالز، ایس ایم ایس شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ سوال ایک پوچھنا تھا، وہ یہ کہ طواف جو عمرے کا ہے اس کے اور سعی کے درمیان کیا ہم ایک اور طواف کسی کے لیے کر سکتے ہیں؟ عمرے کے طواف اور سعی کے درمیان میں کیا ہم طواف کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گیپ ہے طواف اور سعی کے درمیان، اس سے مزید طواف کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عام طور پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے طواف کر رہے ہیں تو اسی دوران ایک دفعہ اور طواف کر لیا جائے اور پھر سعی اکٹھی کر لیں گے اکیلے الگ سے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف یہ واجب ہے، صحیح ہے، اور اس کا طواف کے فوراً بعد ادا کرنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ طواف کے سے فارغ ہونے کے بعد ایک دفعہ اور طواف کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر لیتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ سنت بعد میں پڑھیں گے پھر صحیح، دونوں کی نفل جو ہوتے ہیں طواف کے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، طواف ادا کرنے کے بعد فوری طور پہ یہ 2 رکعت نماز طواف جو ہوتے ہیں وہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ طواف اگر نفلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر یہ 2 رکعت نفل جو ہوتے ہیں طواف کے وہ ادا کر لیں، اور صحیح بعد میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو عمرے کے طواف اور صحیح کے درمیان اگر کوئی نفلی طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ نعمان بات کر رہا ہوں حضرت، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے بھائی بہن آپس میں مذاق کر رہے ہیں اور بھائی جو ہے وہ بہن کو جو نا ایسے احتراماً سجدے میں جیسے جھک جاتے ہیں، تو ایسے جھک جائیں تو یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایسا یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہنسی مذاق کے اندر ہوتا ہے، یا کسی بات سے دوست ناراض ہو گیا تو اس کے قدموں میں سر رکھ دینا، معافی مانگنا، اس طرح کی صورت ہے۔ یاد رکھیں تعظیمی سجدہ جی جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ کسی کو کیا جائے تو اس سے شرک لازم نہیں ہوتا، صحیح، سجدہ عبادت کرنے سے شرک ہوتا ہے۔ سجدہ تعظیمی یہ سابقہ شریعتوں میں جائز رہا ہے، جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، صحیح، تو اس طرح یہ سجدہ سابقہ شریعتوں میں جائز رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو حکم ربی کے تعمیل میں۔ صحیح، اب رہا معاملہ ہماری شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو اب احتراماً تعظیماً چاہے بہن ہو، بھائی ہو، والدین ہوں، یا عورت کے لیے شوہر ہو، یا مریدین کے لیے پیر صاحب ہوں، یا ایک عام آدمی کے لیے عالم صاحب ہوں، تو کسی کے آگے بطور تعظیم سجدہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، حتیٰ کہ اگر سلام کیا جاتا ہے تو سلام کرنے کے وقت بھی بعض لوگ رکوع کی حد تک جھک جاتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو البتہ ویسے ہنسی مذاق کے دوران
جس طرح آدمی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق میں ایک دم لوٹ پوٹ ہونے کی پوزیشن میں سجدے جیسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے، تو وہ سجدہ تعظیمی کے طور پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی بطور تعظیم کسی کے آگے جھکا نہیں جا رہا۔ تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ احتراماً کسی کا بھی احترام ہو، لیکن اس احترام کو اس دائرے میں دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے اس احترام کے اس انداز کو منع کیا ہے یا منع نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ تو اگر منع کیا ہے تو پھر ہم اس اعتبار سے احترام نہیں کریں گے، تو یوں کسی کے آگے احتراماً سجدے جیسی کیفیت میں جھکنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، جیسے سجدہ تو 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، تو اب جیسے جھکنے والی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم سجدہ تو نہیں کہیں گے ظاہر ہے، کیونکہ 7 ہڈیوں پر نہیں ہو رہا، تو یہ فرق رہے گا اس کے اندر؟ سجدہ جو اس کے اندر پیشانی کا جمنا، یہ مین چیز ہے، تب یہ سجدہ بنتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر وہ سجدہ زمین پہ پیشانی نہیں جمائی جا رہی، صحیح، ویسے ہی کافی حد تک جھکا جا رہا ہے، صحیح، تب بھی یہ عمل مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر پیشانی زمین پر لگائی گئی تو پھر یہ سجدے والی کیفیت ہوگی، اور صحیح۔ احتراماً کسی کے آگے یوں سجدہ کرنا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو کسی کے آگے یوں احتراماً تعظیماً سجدہ کرنا یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج 2 مفتیان کرام تشریف فرما ہیں۔ ایک تو مفتی جمیل صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسرے مفتی صاحب ہمارے مفتی انس صاحب جو کہ مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں، اور آپ اسکرین پر ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بھی کالز کے جواب لیں گے۔ جی، کالز پیش کیجیے۔ نماز پہلے پڑھ چکا ہو تو پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ جی، مفتی انس صاحب۔ اصل میں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد جب کوئی فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ جماعت میں شامل ہوگا تو یہ اس کی نفل ہی نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنا چونکہ مکروہ عمل ہے، صحیح، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ ظہر ہو، عشاء ہو تو اس میں اجازت ہوگی، اور مغرب میں یہ ہے کہ اپنی اگر پڑھ لی ہے تو دوبارہ اگر مغرب کی جماعت کے ساتھ شامل ہوگا تو چونکہ یہ نفلی نماز ہے تو اس میں 3 کے بعد یہ کھڑا ہو کر ایک اور رکعت ملائے گا تو یہ اس کی 4 رکعت نفل نماز بن جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ نفلی نماز اور وہ بھی 4 رکعت والی، اور اس کے اندر فجر اور عصر کا استثناء کیا گیا کہ ان نمازوں میں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ میں جہانگیر خان بات کر رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا کہ جس طرح یہ لڑکا لڑکی فون پہ نکاح کرتے ہیں، فرشتوں کو حاضر نظر رکھ کے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی، مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فون پر نکاح اور کوئی گواہ نہیں ہے، فرشتوں کو گواہ بنا لیا، اس حوالے سے۔ نہیں، اس طرح تو نکاح نہیں ہوگا، کہ نکاح کی شرائط ہیں کہ 2 عاقل بالغ مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں یہ اس نکاح کی مجلس میں موجود ہوں، اور اس طرح کہنا کہ فرشتے گواہ ہیں یہ تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ اور کتب فقہ میں تو معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنائے تو اس کے اوپر ایک سخت حکم بھی بیان کیا گیا ہے، تو یہ شرعاً نکاح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ قبرستان میں قبر میں دفنانے کے ٹائم پہ یہ دفنا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کانٹے رکھ دیتے ہیں اوپر، یہ کیا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ منہ قبلے طرف کرنا ضروری ہے؟ جی، میت کے تدفین کے حوالے سے بعض علاقوں میں یہ سنا گیا ہے جی، کہ وہاں چونکہ درندے، جانور اور اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں جو مردے کو، خاص کر نئی تدفین جہاں ہوئی ہو تو وہ قبر کو کھود کر مردے کو نکال لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی اذیت سے مردے کی حفاظت کے لیے تو وہ قبر کے اوپر کچھ کانٹے دار جھاڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، تازہ ترین قبروں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ کیا جاتا ہے، صحیح، تاکہ اس کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے صحیح، جو جانور ہیں، درندے ہیں، تو وہ میت کو اذیت نہ پہنچا سکیں۔ صحیح۔ تو اس مقصد کے تحت اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا ایک مقصد صحیح ہے۔ صحیح۔ البتہ نارملی جہاں پر اس طرح درندوں کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو وہاں بھی یہ کانٹے دار اس طرح کی چیزیں نہیں لگانی چاہیے، کہ عام طور پہ یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کانٹے دار چیزیں، تو ایسے موقع پر تر، شاخ یا پھول، پتیاں یہ میت کی قبر پہ رکھی جائیں تاکہ ان کی تسبیحات سے میت کا دل بہلے، اور جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میت کے عذاب میں کوئی تخفیف کا
پہلو رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میت کی طرف متوجہ ہو۔ تو البتہ اگر نارمل حالات ہیں تو پھر یہ کانٹے دار جھاڑیاں نہ لگائی جائیں، اور چونکہ کانٹے دار اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو یہ خشک ہونے کی صورت میں ان کو میت کی قبر پہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس طرح کی جو جھاڑیاں جو خشک ہو چکی ہوں تو اس سے قبر بعض اوقات بدنما بھی لگ رہی ہوتی ہے، تو ان کو اکھیڑ کر تو درست کوئی مناسب چیز جو تر شاخ ہو اس کو لگایا جائے۔ اور دوسرا جو ان کے سوال کا جز تھا کہ میت کے چہرے کو قبلے کی طرف، تو میت کا چہرہ جی روبہ قبلہ ہونا، قبلے کی جانب اس کا رخ ہونا، یہ سنت ہے۔ تو میت کی جب تدفین ہو رہی ہو تو اس وقت اس کا خیال رکھیں کہ میت کو داہنی کروٹ پر تدفین کی جائے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو چونکہ قبلہ کی جانب رخ کرنا ہے اور مشرقی حصے میں جیسے پاک و ہند میں ہمارے مشرق کی طرف قبلہ نہیں ہے، تو میت کی جو قبر کی دیوار ہے مشرقی، اس حصے سے میت کے جسم کو سہارا دے دیا جائے اور اس کو داہنی کروٹ لٹایا جائے حتی الامکان، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے۔ اچھا، جیسے دفنانے کی ظاہر صورتیں تو ہیں، لیکن بعض اوقات جیسے ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ قبریں جس طرح کی بنائی جا رہی ہیں، تو اب قبلے کی طرف چہرہ ہم کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا، کوئی بھی اس کا سبب بن سکتا ہے، تو کیا وہ زبردستی ہی کیا جائے گا؟ نہیں، تو اس میں سنت یہی ہے کہ داہنے کندھے پر لٹایا جائے اور پیچھے ٹیک دیوار کی ہو جائے، یا کوئی سپورٹ میں اس طرح مٹی ڈال دی جائے تاکہ ٹیپر ہو کر میت کا حتی الامکان چہرہ روبہ قبلہ ہو۔ اور اگر میت کا جسم اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ قبلے کی جانب اس کی گردن نہیں مڑ رہی، تو اب اس میں سخت یعنی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور کافی تعداد میں ہوتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ اچھا، کھانا کھاتے وقت جو روٹی کے حصے کیے جاتے ہیں، تو 2 یا 3 یا 4 جو بھی، تو اس میں بہتر کیا یہ ارشاد فرمائیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح روٹیوں کے 2 یا 4 یا 5 ٹکڑے جس طرح حسب حال کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، تو یہ منقول نہیں ہے۔ البتہ بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ روٹی کے جب ٹکڑے کرتے ہیں تو 4 ٹکڑے کر لیتے ہیں، اور اس 4 ٹکڑے کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ 2-3 افراد مل کے بھی اگر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر روٹی ثابت ہوگی تو بار بار اس روٹی کو ایک آدمی پکڑے گا، پھر توڑے گا، پھر رکھے گا، تو اس میں تھوڑی سی مشقت بھی ہوتی ہے۔ اگر پہلے سے ہم 4 پیس کر کے رکھ دیں گے تو اس میں ہر ایک آدمی اپنے حساب سے ایک پیس لیتا رہے گا، دوسرے کو گویا ایک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ مناسب اچھا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میں ٹیکسلا سے بول رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پاؤں دکھتا ہے، زخمی ہے، تو کیا میں مسح کر سکتا ہوں نماز کی؟ جی مفتی انس صاحب، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ پیر میں تکلیف بھی ہے، دکھتا بھی ہے، تو خالی مسح کر لیں یا وضو ہی کرنا ہوگا، یعنی دھونا ہوگا اس کو؟ اصل میں اس میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ پاؤں ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے اس کا پاؤں دکھتا ہے کہ یا گرم پانی کے ساتھ دھوئے تو تب بھی دکھتا ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں دکھتا ہے پھر تو مسح کی اجازت نکل آئے گی، اور اگر یہ صورتحال ہے کہ گرم پانی سے دھوئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا نارمل پانی سے دھوئے تو اس صورت میں مسح کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، اور ہم اس کے اندر اس طرح کے سلسلوں کی برکت سے یا اسلامی بھائی آپس میں علماء اہل سنت سے اپنے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی طور پر لوگ از خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جیسے کرسی پہ نماز پڑھنے کے حوالے سے آپ مساجد میں دیکھیں تو اب ٹھیک ٹھاک یہ ایک بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھر سے چل کر آتے ہیں اور کرسی پہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے، کیا کرنا چاہیے بالخصوص دینی معاملات کے حوالے سے؟ اصل میں اس میں یہ طے ہے کہ جو بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے، لیکن اس کو شرعی حکم پتہ ہو اپنی کیفیت کے ساتھ یہ ضروری نہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفتی صاحب کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر اپنی کیفیت بیان کرے جو اس کی اصل کیفیت ہے، اس کے اوپر پھر جو عالم دین
جو فتویٰ دینے والے صاحب ہوں گے وہ پھر غور فکر کریں گے کہ اس کیفیت کے اوپر کیا اس کو شرعاً رعایت ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. خود اس کو یہ فیصلہ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے طور پر سمجھے کہ مجھے نقصان دے رہا ہے. اور نقصان کی بھی کیٹیگریز تو ہوں گی کہ کس حد تک نقصان دے رہا ہے. جس حد تک دے رہا ہے کیا وہاں شریعت بھی اس کو رعایت دیتی ہے یا نہیں دیتی. ایک بندے کو ہلکی سی درد ہوتی ہے بالکل نارمل سی, تو اس کی وجہ سے تو نہیں نا اس کو کہا جائے گا کہ تو چلو مسا کر لو. ایسی تکلیف جو ناقابل برداشت ہو یا اس سے درد اور زیادہ بڑھنے کا یا زخم خراب ہونے کا خدشہ ہو تو اس میں یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ رعایت نکلتی ہے کہ نہیں. ٹھیک. ایک ایس ایم ایس کا بھی جواب لیں گے آپ سے انس بھائی کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں یا اسلامی بھائی بھی کسی سبب سے اگر ان پر غسل لازم ہو جائے تو کیا ان صورتوں کے اندر اگر ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں یا اسلامی بہنیں برقع پہنتی ہیں یا سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہیں تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں, مطلقاً تو ناپاک جسم کے ساتھ کوئی چیز چھونے سے ناپاکی نہیں آتی. صحیح. الا یہ کہ وہ ناپاکی جو نجاست ہے وہ الگ ہو کر اس کے دوسرے کپڑے سے لگے. جسم کے اوپر پسینہ بھی آیا ہو تو پسینے کے ساتھ جو چیز ٹچ ہوگی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. نجاست لگنا کپڑے کو ضروری ہے کپڑا ناپاک ہونے کے لیے. ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میت کو غسل کب دیا جائے؟ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب جنازے سے صرف 1 گھنٹہ باقی رہتا ہے تب میت کو غسل دیا جاتا ہے, چاہے ساری رات ہی کیوں نہ گزر جائے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. جب بھی کسی شخص کا انتقال ہونا یعنی اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو چکی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں موت واقع ہو گئی, صحیح, جب یہ یقینی طور پہ ثابت ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی میڈیکلی طور پر بھی رپورٹ معلوم کر لی کہ یہ شخص ایکسپائر ہو چکا ہے, تو اب غسل کے اندر یا نماز جنازہ کے معاملے میں یا تدفین کے معاملے میں تاخیر نہ کی جائے. صحیح. اب عام طور پہ اگر غسل دینے میں اگر تاخیر کریں گے, جیسے کہ ان کے سوال سے لگ رہا ہے کہ کسی کا انتقال رات میں جیسے مغرب کے وقت ہو چکا ہے اور تدفین ہونی ہے کل ظہر میں, ٹھیک ہے, تو اب یہ گویا کہ 10-11 بجے دن میں پھر غسل کا اہتمام ہوگا, پوری رات میں یہ اسی طرح رہے گی. تو یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے اس کا جسم تر و تازہ ہوتا ہے, صحیح, اور جسم میں نرمی باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جب روح قبض ہو چکی, تعلق ختم ہو چکا ہے, تو اب اس صورت میں اس کا جو جسم ہے نا وہ سخت ہونے لگتا ہے, اکڑنے لگتا ہے. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کچھ گھنٹے کسی لاش کو ہو گئے منہ کھلا ہوتا تو وہ کھلا ہی رہتا ہے, بند نہیں ہوتا پھر. صحیح بات ہے. اسی طرح ہاتھ جس طرح ٹیڑھے تھے تو وہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں. تو اس حوالے سے اب جب غسل دیا جاتا ہے, غسل دینے کے مرحلے میں اس کو کبھی دائیں کروٹ کریں گے, کبھی بائیں کروٹ کریں گے, پھر اسی طرح غسل دینے کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ میت کو تھوڑا اٹھا کر, ٹھیک ہے, کسی حد تک اس کو آگے کی طرف جانب اٹھایا جاتا ہے. تو اب یہ سارے مرحلے جو ہے نا تھوڑا دشوار ہو جائیں گے میت کا جسم سخت ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے غسل وغیرہ کے معاملات پہلے ہی دے دیے جائیں, اور جتنی جلدی ہو سکے غسل و کفن دفن کے معاملات, نماز جنازہ کے معاملات کیے جائیں, کہ مردے کو بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی تقریباً 104 شعبہ جات میں اس وقت سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, دین کا کام کر رہی ہے. اس میں ایک شعبہ مجلس تجہیز اور تکفین بھی ہے, اور اس شعبے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو جو پورا ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ سارا پروسیس سکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کس طرح غسل دیا جائے گا, کفن کی کیا صورتیں ہوں گی, اس کے کپڑے کتنے ہیں, تعداد کتنی ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا, قبرستان کس طرح لے جانا ہے, قبر میں کس طرح اتارنا ہے, وہاں کے معاملات کیا ہیں, پورا ایک نظام موجود ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلے میں شامل ہیں تو اپنے قریب ہی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. اسلامی بہنوں کا الگ پورا نظام ہے, اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں اور یوں اس کو سیکھیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ظاہر یہ ہمارا عقیدہ ہے, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کے بعد اٹھنا ہے, اعمال کا حساب کتاب. تو ہر گھر کے اندر موت کا سلسلہ ہوتا ہے, جہاں نہیں ہے ظاہر وہاں بھی ہوگا.
تو یوں یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے. جب گھر کے اندر یا خاندان میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اب یہ سارا پروسیس کس طرح ہوگا. پھر لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی امت کی خیرخواہی کرنے والی ایک مدنی تحریک ہے اور ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کا سلسلہ ہے. تو لہٰذا اس میں بھی آگے بڑھیں, سیکھیں, تاکہ آپ کے خاندان میں, آپ کے گھر میں, پڑوس میں اس طرح کا سلسلہ ہو جائے تو خود آگے بڑھ کر نیکی کے اس کام میں ہم حصہ لیں. جی اگلی کال لیں گے ہم. میں کہا کوئی والدین اقوام بہن بھائیوں کی مرضی سے یہ کو پراپتی دے دیں, وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں. وراثت کے حوالے سے جو طے شدہ قوانین ہیں جی تو اسی قوانین اور اصول ضابطے کے مطابق ہی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. بعض اوقات بعض لوگ اپنی زندگی میں ہی وراثت کے طور پہ اولاد میں کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں شرعی حوالے سے زندگی میں باپ اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کرتا ہے اور تقسیم کر کے ان کو باقاعدہ قبضہ بھی دے دیتا ہے. تو اس کا حکم یہ گفٹ اور ہیبہ تحفے والا ہی ہوتا ہے. صحیح. اس سے وراثت کے معاملات حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بیٹے کو باپ نے 5 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. بیٹا بھی خوشی خوشی لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میرا آپ کے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اب والد کے انتقال کے بعد صحیح جس طرح دیگر ورثہ حقدار بن رہے ہیں اسی طرح یہ بھی حصہ دار بنے گا. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ دیا تھا وہ کیا ہے؟ تو شرعی حوالے سے وہ وراثت نہیں ہے. صحیح. ہاں البتہ یہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب والد کے انتقال کے بعد جب معاملہ وراثت کا اٹھے گا تو اب یہ جو وارث ہے جس کو 5 لاکھ روپے والد نے اپنی زندگی میں بطور وراثت دیے تھے اور اس نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا, ایک معاہدہ ہو گیا تھا, اب والد کے انتقال کے بعد یہ اسی معاہدے پر قائم ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ والد صاحب کے ساتھ جو میرا معاملہ ہوا تھا میں اس پہ برقرار ہوں اور مجھے بس وہ حصہ وراثت مل گیا. اب مزید نہیں چاہیے. اب جب یہ اس طرح اپنے حصے سے دستبردار ہوگا سابقہ اس معاہدے کے پیش نظر, اب اس کا وراثت میں حصہ ختم ہو جائے گا. اب بقیہ ورثہ میں ان کے حصوں شرعی حصوں کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. لیکن اگر یہ حصہ دار بنتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, تو یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوگا. اب اس طرح کے کیس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو اس طرح کے معاملات میں چونکہ ورثہ چینل پہ اتنی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی, تو اس میں جن کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو کہ ایک وارث کو زندگی میں دے دیا ہو اور بقیہ ورثہ کو نہیں دیا ہو اور پھر اس والد کا انتقال ہو گیا ہو, تو اب وہ سوال کر رہا ہے, مطالبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو ان دونوں صورتوں میں دارالفتہ اہل سنت سے یا اپنے شہر کے مستند سنی صحیح العقیدہ جو فتاوی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں تو ان سے ضرور رجوع کیا جائے اور شرعی رہنمائی حاصل کی جائے. اچھا اس میں ظاہر ہے جب جس کو اگر والد نے اپنی زندگی میں کچھ رقم دی اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا, یہ تو اس کو اندازہ ہوگا کہ رقم مجھے زیادہ ملی یا کم ملی, تو اس حساب سے بھی ظاہر ہے فساد تو ایک برپا ہونے والی ہوتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والد صاحب نے جس ٹائم دیا تھا انہوں نے اس وقت کے حساب سے دیا تو اس وقت 5 لاکھ روپے کا ایک ریشو سامنے نکال کے دے دیا. صحیح ہے. اب وہی پراپرٹی ایک دم 1 کروڑ تک چلے گئی. اب دیکھتے ہیں تو فی وارث جو تقسیم کاری ہو رہی ہے وہ 15 لاکھ روپے آ رہا ہے. صحیح. اب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ملا تھا 5 لاکھ اور ان کو اتنا ملا, اس وقت تو اس لیے اس حوالے سے ہوتا ہے لوگوں میں جھگڑا. تو اس طرح کے معاملات میں دارالفتہ اہل سنت سے ہی رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ یہ جو بانڈ وغیرہ ہم خرید کے رکھتے ہیں اپنے پاس وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے بانڈ پرائز بانڈ جو رکھے جاتے ہیں اس حوالے سے؟ شرعی طور پر تو پرائز بانڈ کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے. البتہ اس میں ایک مائنر سا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب قرعہ اندازی کے دن قریب آتے ہیں تو اس وقت قانونی طور پر کچھ ہوتی ہے سختی کہ اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ قانونی لحاظ رکھا جائے, ورنہ علی العموم جو ہے پرائز بانڈ کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے, چاہے کم قیمت پر خریدیں یا زائد قیمت پر خریدیں. اچھا انس بھائی اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ پرائز بانڈ کا تو آپ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کی خرید و فروخت اس کا انعام جائز ہے, ایک پرچی والا سسٹم بھی ہوتا ہے کہ وہ جو پرچیاں مطلب بیچی جاتی ہیں اس پہ کوئی نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا پرچی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک پرائز بانڈ ہے
اور اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ نمبر کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی کاپی دے دیتے ہیں اس کے اوپر سائن وغیرہ کر کے. اگر انعام نکل آیا تو پھر اس کے اوپر وہ پھر بعد میں آپس میں طے ہوتا ہے کہ یہ پیسے آپ کو ملیں گے، ورنہ پھر اس کا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ شرعی طور پر وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ نمبر خالی خرید و فروخت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. پورے کا پورا پرائز بونڈ کی خریدا جائے تو وہی شرعی طور پر جائز ہوگا. پرچی جو ہے وہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ تو جوا ہی بنے گی بظاہر. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. قبروں پر پھول وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ جیسے کہ آج کل قبرستان میں لگا دیے جاتے، قبروں کو رہتے ہیں، ان کو پانی کا لگایا جاتا صبح شام. ویسے جواب تو اس کا آپ نے دے ہی دیا تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ قبروں پر اگر کسی نے پھول والے کوئی پودے لگا دیے ہیں اور صبح و شام اس کو پانی دیا جا رہا ہے، تو میت کی قبر میں اس وجہ سے پانی ڈالنا کہ میت کو کوئی سکون آرام ملے گا، تو پانی کی وجہ سے آرام اور سکون نہیں ملے گا. صحیح. ٹھیک ہے. رہا یہ کہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے اور اس پودے کی مطلب آبیاری کے لیے کہ یہ پودا تر و تازہ رہے، جب تک رہے گا تو یہ ذکر و تسبیح کرتا رہے گا اور اس وقت تک انشاءاللہ عذاب میں تخفیف ہوگی، تو اس نیت سے لگانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ سے ثابت عمل کی اتباع کرنا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا، اس سے میں یہ آیا کہ امی کو ماما اور ابو کو پاپا کہنا کیسا شرعاً کو اس میں؟ جی، مختلف خاندان میں اپنے والدین کے لیے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. تو اب جہاں والدہ کو ماما یا مما یا ممی یا امی یا ماں، جو بھی لفظ رائج ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی والد صاحب کو پپا، پاپا، ڈیڈی، جو بھی ابا، بابا، جو چل رہا ہے، بس اپنے والدین کو جس بھی لفظ سے پکاریں اس میں تعظیم ہونی چاہیے. اس میں کوئی ایسا انداز نہ ہو جس میں تحقیر ہو. اس کا خیال رکھیں. ٹھیک. جی، اگلی کال لیں گے. کیا انسان پر قرضہ ہو تو وہ عمرے پر جا سکتا ہے؟ جی، انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرضہ ہے، قرض دار جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، عمرہ کرنا یا دیگر تفریحی مقامات پر جانا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ اصل میں عمرہ تو شرعی طور پر کرنا تو اس کا جائز ہی ہے. البتہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں بعض دفعہ قرض کی کنڈیشنیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ وہ قرض خواہ جو ہوتا ہے اس کو سخت حاجت ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو یہی ہے کہ لیٹ کرنا اس کو ظلم قرار دیا گیا حدیث پاک میں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرض خواہ ہی کہتا ہے کہ اس کو اتنی حاجت نہیں ہوتی، وہ ڈیلے کرنے کے اوپر بھی راضی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ تھوڑا ڈیلے بھی ہو جائے اور یہ عمرے پر چلا جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں. البتہ علماء کرام نے یہ آداب میں بیان کیا ہے کہ قرض خواہ کا قرض ادا کر کے ہی وہ جائے، چاہے حج پر جائے یا عمرے پر جائے، ورنہ علی العموم جو عمرے پر چلا گیا ہے اس کو نجائز نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ نجائز تب ہی ہے کہ جب بلا وجہ لیٹ کرتا ہے. تو بلا وجہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عمرے پر جا رہا ہے، اس کو کسی نے بھیجا ہے، تو اب وہ اس کے پاس بیچارے کے پاس تو پہلے ہی بھی پیسے نہیں تھے، اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی طرف سے لیٹ ہے، وہ کسی نے اس کو بھیجا ہے، تو وہ موقع محل دے کر ہی فیصلہ ہوگا کہ اس کا شرعی طور پر یہ عمل جائز ہے کہ نہیں. عمرہ باہر ہر صورت ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو کیا مدنی مشورہ پیش کریں گے اس حوالے سے کہ یہ ظاہر جو قرض خواہ ہے جو اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے اس کو اخلاقاً بتا دے تاکہ غیبتوں کا دروازہ نہ کھلے، کیونکہ اگر بتائے گا نہیں اور ایسی وہ خوشخبری کہ میں جا رہا ہوں عمرے پہ تو وہ بزن تو ہوگا وہ. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو اس کو تو بالکل یہ چاہیے کہ اگر کسی نے بھیجا تو اس کو کہہ دے کہ حضور یہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں پہلے آپ کو قرض ادا کرتا، کیونکہ وہ شرع کا زیادہ سخت حکم ہے اور عمرہ تو ایک سنت عمل ہے. تو بے شک اخلاقی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلے قرض ادا کرے. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. سجدے میں دعا مانگنا کیسے مفتی صاحب سے یہ ذرا معلوم کرنا ہے. سجدے میں دعا مانگنا، سجدے کے اندر دعا مانگنا، نماز کے بعد عام طور پہ لوگ سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں اگر دعا کر رہے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سجدے کی حالت میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں کہ میت کے آگے چلنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
میت کے ساتھ جب چل رہے ہوتے ہیں دفنانے کے حوالے سے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو شرکائے جنازہ ہے ان میں سے اگر ساتھ ساتھ اس کو قبر کے تدفین تک جانا ہے تو وہ میت سے آگے نہ جائے، آگے مطلب جنازہ ہی ہو اور پیچھے سارے افراد چلیں۔ اس انداز سے تدفین کے لیے جانا یہ مسنون ہے۔ البتہ اگر کسی کو جلدی جانا ہے تو وہ اتنی دور چلے جائے کہ وہ ان شرکا میں شامل نہ ہو۔ اگر وہ انہی شرکا کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جائے گا تو پھر سنت یہ ہے کہ میت سے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ اچھا، اگر کوئی ایسی صورت ہو جس کی حاجت تھی، جیسے لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، سرج لائٹ ہے، رات کا وقت ہے، تو اور وہ ظاہر وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں، ہاں تو جہاں ضرورت ہے کہ اگر پورا ایک جو جنازے کا قافلہ سمجھنے وہ جا رہا ہے تو ان کو آگے روشنی فراہم کرنی ہو تو وہ ضرورتاً آگے جا رہے ہیں تو ان کا ایک مقصد اس قافلے کی رہنمائی ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے یوں اس سنت کا خلاف نہ کیا جائے۔ اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرکا میں شامل نہیں ہیں، جیسے بس اوقات یہی پوری بس جاری ہوتی ہے، روڈ پہ جنازہ آ جاتا ہے تو یا پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اب آگے جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں پیدل یا سواری پر تو وہ چونکہ شرکائے جنازہ نہیں ہیں تو ان کا آگے چلنا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایس ایم ایس ہے کہ نماز کو نہ پڑھنے کو ہلکا جاننا یہ کفر کہلاتا ہے، یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہے اس عبارت کا؟ یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے جب پوچھا جائے کہ حضرت نماز، تو وہ ایسی یار کوئی مسئلہ تھوڑی اس میں یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا، جی ایک آدمی نماز کی فرضیت تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے قریب نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا تو ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب، سخت گناہ گار۔ بے نمازی سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، اس کے اس عمل کو کفر نہیں کہیں گے۔ البتہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا ہی منکر ہو، یعنی وہ نماز سے پوچھے ہمیں کیوں نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے کوئی ضروری کام نہیں ہے، نماز کیا ضروری ہے، اس کے اس جملے سے لگتا ہے کہ نماز کی یہ فرضیت کا قائل نہیں ہے۔ تو اگر اس کی نماز کی فرضیت کا جہاں انکار پایا جائے گا اس کے جملے میں، یا کسی کا اپنا ذہن ہی یہ ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کو توبہ تجدید ایمان یہ کرنا لازم ہوگا۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ سوال میرا یہ، کیا ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی صبح کے 9-10 بجے؟ جی، مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے قضا نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے؟ قضا نماز کی ٹائمنگ یہی ہے کہ مکروہ اوقات جو 3 ہیں ان کے علاوہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو تقریباً 9 بجے تو عام طور پر مکروہ وقت نہیں ہوتا، تو اس وقت میں نماز قضا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی انس صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ سلسلے میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جی جمیل بھائی، ایس ایم ایس شامل سلسلہ کریں گے کہ اسے یہ آپ نے جواب تو ارشاد فرما دیا تھا شروع کے اندر، قبر کے اوپر یا سائڈ پر یعنی پودا لگانا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے، بہتر کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بعض پودے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کی کوئی جڑیں نیچے تک نہیں جاتی، تو ان کو تو میت کی قبر پہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اگر بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں مطلب نیچے تک جائیں گی اور مضبوط جڑیں ہوتی ہیں تو وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے میت کے سلیب کو بھی نقصان پہنچائیں گی، تو ایسے بڑے جڑ والے اور مضبوط جڑوں والے پودے قبر کے اوپر نہ لگائے جائیں، ان کو تھوڑا قبر سے ہٹ کر ہی لگایا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کال ہے تو دیجیے۔ یہ ہے کہ یہ جو غیر موقدہ سنتیں ہوتی ہیں ان کو کیا دوبارہ ثواب کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، غیر موقدہ سنت جو نمازیں ادا کر چکا ہے اور ان نمازوں میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا تو اب ان نمازوں کے اعادے کے طور پہ تو پڑھنا یہ منع ہے، مناسب نہیں ہے، البتہ وہ ویسے ہی پڑھنا چاہ رہا ہے بطور نفل تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ بلی اگر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جی، بلی اگر کپڑوں کے ساتھ، یہ جانوروں کے حوالے سے ہے نا، اس طرح بہت زیادہ بلی ہے، ڈوگ، کتا ہے، اور بھی، تو اس میں یہ کہ بلی ہو یا کتا ہو تو کوئی بھی ایسا جانور جو اگرچہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ خنزیر بھی لے لیں، اگر اس کا جسم خشک ہے
صحیح. اور وہ کسی بھی شخص سے ٹکرا جاتا ہے، کوئی اس کا لعاب تھوک بھی نہیں لگا، نہ اس کے جسم پہ کوئی ناپاکی تھی، بس وہ خشک تھا، کپڑا بھی خشک تھا اور یوں ہی ٹکرا کے چلا گیا، صحیح. تو کپڑا ناپاک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. البتہ خنزیر اگر گیلا تھا اور وہ گیلا خنزیر کسی سے کپڑے سے ٹکرا گیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خنزیر کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں، صحیح، تو ان جانوروں کا جسم اگر گیلا تھا تو اب وہ گیلا ہونا یا تو نجاست کی وجہ سے ہوگا یا ویسے ہی وہ پاک پانی سے گیلا ہو گیا. صحیح. تو اگر وہ گٹر کے پانی میں بیٹھ کر کوئی کتا آیا اور جسم سے ٹکرا گیا اور جسم بھی اس کا گیلا اور ہمارا کپڑا بھی وہ گیلا کر گیا، صحیح، تو ناپاک پانی چونکہ اس کے جسم سے اب ہمارے کپڑے پہ لگا تو ہمارا کپڑا بھی ناپاک ہوگا. اگر وہ پاک پانی تھا اور وہ پاک پانی ہمارے کپڑے سے لگ گیا تو ہمارا جسم پاک رہے گا. صحیح. تو خشک ہونے کی صورت میں کپڑا پاک ہے اگرچہ خنزیر بھی چھو کر چلا گیا. صحیح. اور اگر گیلا ہے تو خنزیر کے جسم چونکہ وہ آل ٹو آل ناپاک ہی ہوتا ہے، صحیح. وہ اس کے بال بھی اگر گیلے ہیں تو وہ بھی ہمارے کپڑے کو لگیں گے جسم تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا. خنزیر کے علاوہ جانوروں میں دو صورتیں، ناپاکی لگے گی تو ناپاک ہوں گے، ورنہ اگر پاک پانی گیلا جو تری اس کے جسم سے چھٹ کے لگی اگر وہ پاک تھی تو ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اس میں ہمارے لیے کیا تحقیق ضروری ہوگی؟ جیسے مثال کے طور ہم گھر کے نیچے جیسے پوچھے اور کتا یا بلی یا اس طرح کا کوئی بھی جانور تھا وہ گیلا تھا، تو اب دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بالکل واضح طور پہ قرائن نظر آ رہے ہیں کہ ایک جگہ گٹر کا پانی بہہ رہا تھا، سیوریج ٹھیک ہے، وہیں کتا بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے اٹھ کر آ رہا ہے، اس کے قدموں کے نشان سب ڈائریکشن پتہ چلے، آ کے ٹکرا گیا، اب تو ناپاکی کا حکم دیں گے. ورنہ اگر کوئی نجاست کا یقین نہیں بن پا رہا، ظن غالب نہیں ہو رہا، یقین نہیں ہو رہا، تو ہم اپنے کپڑوں کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ کتے یا بلی پالنے والے افراد جو مطلب اپنے ہاتھ پاؤں چٹواتے ہیں تو یہ عمل مکروہ ہے. ٹھیک ہے. کتے کا جو لعاب ہوگا وہ ناپاک ہے، اس سے کپڑے یا ہاتھ پاؤں جہاں اس نے زبان لگائی تو وہ ناپاک ہوگا. صحیح. البتہ بلی کا جو لعاب ہے وہ ناپاک نہیں ہے، صحیح، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آخری کال شامل کریں گے ہم. میرا نام نجف کامران اتاری ہے. دارالفتہ پہ ابھی پروگرام چل رہا تھا، اس میں ایک سوال و جواب آیا، پرائز بانڈ جائز قرار دے دیا، لیکن اس میں جو آج کل انعامات نکل رہے ہیں وہ بھی کیا لینا جائز ہے؟ جی حضرت کیا فرماتے ہیں آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا؟ یہ صرف ہم نے ہی جائز قرار نہیں دیا، یہ اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے. علماء اس شبہ کو دور کرتے آئے ہیں، حتیٰ کہ مفتی وقار الدین علیہ رحمٰن نے تفصیلی طور پہ اس پر فتویٰ لکھا ہے، اور ان کا جو اپنا وقار الفتاوی اس میں تفصیلاً درج ہے کہ اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس پر جو انعام ملتا ہے وہ سود نہیں ہے، وہ لینا جائز ہے. وہ جو ابھی نیا ایک 40 والا جو بونڈ آیا تھا، ہاں، جو 40,000 والا جو پریمیم کر کے جو ایک بونڈ آیا ہے جس میں انعام لگے یا نہ لگے اس پہ کسی حد تک وہ نفع پھر بھی ملتا رہے گا، وہ صورت وہ والا بونڈ ان شرائط کے مطابق خریدنا جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور 2 مفتیان کرام سلسلے میں شامل ہوئے، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوئی. یہ دعوت اسلامی کے سلسلوں کی برکت ہے. اگر آپ کے گھر میں 12 گھنٹے مدنی چینل ہی چلتا رہے گا اور یہ سلسلے دیکھنے دکھانے کا عمل جاری رہے گا تو بتدریج انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، مختلف موضوعات سے متعلق مسائل آپ سیکھتے رہیں گے. لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ ان سلسلوں کو دیکھتے رہیں. اللہ توفیق دے تو ایک ڈائری بنا لیں اور روزانہ کی بنیاد پر سوال اس کا جواب لکھیں، تو یوں ایک اچھی ڈائری بھی آپ کی مسائل کے حوالے سے تیار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.